کوئی کام بھی شروع کرو تو اپنی نیت کو صاف رکھو اور کوشش کرو کہ جو کوئی تم بیانیہ دے رہے ہو تعصب، حسد اور کوتا نظری سے وہ دور رہے، اس کے اندر ان چیزوں کی آمیزش نہ ہو۔ اور اس کے بعد اگر آپ کوئی بہت بڑے دانشور نہیں ہیں، اگر آپ کوئی بہت بڑے پروفیسر عالم دین نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جب آپ کی نیت صاف ہوگی، تعصب سے بغیر ہوں گے اور خلوص سے ایک چیز کی سرچ کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ اوکے، میں نے قادیانیوں کے خلاف جو ہے انہی کے وسائل سے جو ہے چیزیں آگے لانے کی کوشش کی، اور یقیناً میں تو اتنا اس کیلیبر کا آدمی نہیں ہوں کہ اتنی زیادہ چیزیں، اور نہ ہی میرے اتنے سورسز ہیں کہ اتنا کچھ مجھے مل جائے کہ جب میں دعوے کروں عمران خان زندہ ہے وہ خاموش ہو جائے، ضیاء الحق کی اولاد زندہ ہے وہ خاموش ہو جائیں، باجوہ زندہ ہے وہ خاموش ہو جائے، یا جتنے بھی لوگوں کو میں نے مرزئی کہا ہے، اس لیے نہیں کہا کہ مجھے کوئی دنیاوی لالچ ہے، مجھے کوئی ان سے حسد ہے، جو مجھے تحقیق ملی میں نے اس کو سامنے رکھ دیا۔ میں ایم عالم کو نہیں جانتا، اوکے، ہاں ایک زمانے میں جب سنا کرتے تھے تو ہم اس کو کیا کہتے تھے، ہیرو سمجھتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مڈ 70s میں ہی ہمارے محلے میں ایک ایئر فورس میں جوائن کیا تھا کسی لڑکے نے، وہ باتوں میں جب بھی چھٹیوں وٹیوں پہ آتا تھا تو وہ اکثر بات کیا کرتا تھا ایم عالم کی۔ اس زمانے میں اتنی سینس نہیں تھی تو وہ اس کو احمدی کہا کرتا تھا کہ یہ شاید وہ اس نے کوئی کورس کرتا تھا اس کے ساتھ، اور آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ کہا کرتا تھا کہ اس کا مذہبی جھکاؤ جو ہے وہ احمدیت کی طرف ہے، اور احمدیت کی کتابیں جو جونیئر آفیسرز آتے ہیں ان کو دیتا ہے۔ یہ سن رکھا تھا، لیکن جب تحقیق کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بات درست ہے، حتیٰ کہ اس کی تصاویر، اس کا جو دادا تھا وہ قادیانیوں کا وکیل تھا سمور ان بہار، اور اس کا باپ بھی، یعنی یہ سارا خاندان قادیانیوں کا تھا، جو ڈھاکہ کیا بولتے ہیں، مشرقی پاکستان، سابقہ مشرقی پاکستان، اور یہ بنگال سائڈ کے تھے۔ تو وہ پروو ہو گئی اس 70s میں، وہ جو ایئر فورس کا لڑکا تھا بتایا کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیسے میری نظروں میں آئیں، ابھی میں جب دیکھتا ہوں کیا بولتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے بارے میں، آئی نیو اٹ کہ وہ قادیانی ہے، اور پاکستان کے جو سینئر پولیٹیشینس ہیں، جو سینئر پولیس فورس وغیرہ کے جو سیکیورٹی ادارے دے نو اٹ، کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں ضیاء الحق قادیانی تھا، لیکن کیونکہ اکثر اس پیشے میں زیادہ تر بڑے بڑے عہدیدار وہ خود قادیانی ہوتے ہیں، اس لیے اس چیز کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حمید گل کو نہ پتا ہو کہ یہ ضیاء الحق قادیانی ہے، کیونکہ وہ خود قادیانی تھا۔ لیکن انہوں نے یہ چیز چھپا کے رکھی، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، اور اس لیے کبھی نہ کبھی ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا کرم کہ مجھ جیسے ایک بہت ہی آرڈنری آدمی اس کے ذریعے، یا اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں جو ان خطوط پر کام کر رہے ہیں، تو نہ کوئی ان میں کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، نہ کوئی بہت بڑا دانشور ہے، لیکن they have brought so many hidden facts to the public، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اسی کے بدلے ان کے اللہ گناہ معاف کر دے گا اور وہ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ وقت کا جہاد ہے۔ جن مذہبی لوگوں کو ان خطوط پر کام کرنا چاہیے تھا، وہ حرام زادے جو ہیں وہ
اصل میں زیادہ تر، سب نہیں، زیادہ تر قادیانیوں کے ہی اتحادی ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ملا ملٹری اتحاد ہے تو یہ غلط ہے۔ ہاں، مرزئی ملٹری ایک اتحاد ہے، اور دوسرا اتحاد جو ہے وہ خاص طور پہ جو بڑے بڑے علماء ہیں مختلف مسالک کے، ان میں زیادہ تر جو ہیں انڈر کور ایجنٹ ہیں قادیانیوں کے۔ دس از دا فیکٹ۔ لیکن پبلک میں یہ ہمیشہ سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ کام جو پاکستان میں ختم نبوت تنظیمیں کب سے مارز وجود میں آئی ہوئی ہیں؟ پاکستان بننے سے پہلے آئی ہوں گی اور پاکستان کی آبادی کم ہے، یہ تنظیمیں زیادہ ہیں۔ آج تک ایک بھی تنظیم نے اس سے زیادہ کہ مرزا ٹوائلٹ میں مر گیا اور مرزئی زندیق کافر ہیں، بس جو فیکٹس بتانے چاہیے تھے ان لوگوں نے ڈیلیبریٹلی ان کو چھپا کے رکھا ہے، تحقیق ہی نہیں کی، اپنے سٹوڈنٹس کو بھی نہیں بتایا۔ اور آج جیسے قادیانی چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے مکمل طور پہ وہ برین واش ہو جائے، کنفیوز ہو جائیں، آج یہی ہو رہا ہے۔ قادیانیوں کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اور اس مقصد کو پورا کروانے میں بہت بڑے بڑے، کیا ڈاکٹر اقبال، کیا خادم قادیان، کیا مولوی فضل، ہر قسم کے یہ مادر چوت جو ہیں انہوں نے قادیانیوں کا ساتھ دیا ہے۔ مولوی زاہد جلانی، کیا نام ہے اس کا، زاہد وٹ ایور دا باسٹرز نیم از، اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں تو چند ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے پاکستان کی کہ مذہبی طبقہ، اب آپ دیکھیے یہ مرزئیوں کا ایک جو دعویٰ تھا کہ 7 ستمبر جو ہے وہ یوم سیاہ ہے، اور آج کون منا رہے ہیں یوم سیاہ 7 ستمبر کو؟ جو خود کو مولوی کہتے ہیں، جو خود کو بہت بڑے کیا بولتے ہیں عاشق رسول اور اسلام کے لیے کیا کچھ کرنے والے، وہ جناب قادیانیوں کی سنت میں چلتے ہوئے 7 ستمبر کو یوم سیاہ قرار دے رہے ہیں۔ کوئی نہیں، میں تو انہوں دی اوتھے چھڈ کے آواں جتنے کبھی سوچ بھی نہیں سکن گے۔ خیر، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ فلاں بھی قادیانی، فلاں بھی قادیانی، لیکن جب ثبوت مانگو تو کوئی نہیں دیتے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جناب عالی میں نے بہت بڑے قادیانی، بہت بڑا قادیانی ثاقب زیروی، وہ خود بتا رہا ہے کہ خدا کے فضل سے عملاً تو ضیاء اللہ قادیانی تھے، خود بتا رہا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو کلپ لگائی، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناب عالی اس کا والد، اس کی تصاویر، اس کا کیا نام ہے اوتھ کا ریفرنس، بے شمار ریفرنسز۔ اور دیکھیے اسلام کا طریقہ کیا ہے، دین کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں بندہ قادیانی ہے تو خاص طور پہ جو تنظیم کہتے ہیں ہم کیا ختم نبوت کے ہیں، یہ وہ جو انہوں نے یہ دکانداری لگائی ہوئی ہے، اگر یہ واقعی مخلص ہوتے تو یہ سیدھا جاتے عمران خان کے پاس، عمران خان کو کہتے سنا یہ ہے کہ تم مرزئی ہو، سچ ہے یا جھوٹ ہے دفع کرو، مسلمان ہو تو تمہیں کیا قباحت ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے کہ تم اسٹیج کے اوپر آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، ان کی ختم نبوت کے لیے 5 سیکنڈ کا یہ سٹیٹمنٹ دے دو۔ یہ ان کا فرض تھا، لیکن یہ نہیں گئے، اور میں کہتا رہا، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جن جن کو بھی کہا ہے، اگر یہ شریعت کی رسپیکٹ کرنے والے ہوتے مان تو یہ ضرور ایسے کرتے، لیکن کبھی بھی نہیں انہوں نے کیا۔ اور الٹا جو آدمی اس کے اوپر اپنا وقت لگا رہا ہے، بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ
لیکن کسی کے اوپر احسان تو نہیں میں کر رہا، میں تو اپنی عاقبت جو ہے سنوار رہا ہوں. اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ نئی نسل جو ہے وہ ان ہی امور کے اوپر کام کریں، اس ہی سچ کو مان لیں کہ پاکستان جو ہے وہ دراصل انگریز کے بعد قادیانی کا غلام بن گیا ہے، اور اس سے آزاد کروانا ہے، جس سے دنیا بھی گل و گلزار اور آخرت بھی جنت کا مقام انشاءاللہ. یہی ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں. تو دیکھیے، جس کسی نے بھی یہ کہا ہوا ہے، حضرت پیر مہر علی گولڑا شریف والے، کہ جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتا ہے تو اس کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے. شاید یہی فیض ہے کہ مجھے بہت سارے ہڈن فیکٹس مل گئے، میرے آنکھوں کے سامنے آ گئے. کہ اب آپ دیکھیے یہاں، ہاں پھر یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ان لوگوں کو قادیانی کہتا ہے، تو چلو تم ان کو پھر مسلمان ثابت کرو. یہ بھی نہیں کرتے. حتیٰ کہ جب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کیا بولتے ہیں ڈاکٹر اقبال قادیانی اس مادر چوت کو forget about کہ اس نے یہاں شاعری میں یہ کر دیا وہ کر دیا، جب بنیاد ہی یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مرزئی تھا تو باقی اس کی وی نو، ہمیں معلوم ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے بہت ساری گستاخیاں بھی کی ہوئی ہیں، لکھا بھی ہوا ہے یہ وہ، لیکن جب اس موضوع کے اوپر آتے ہیں تو فوراً ہم اس کو کذاب کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھ لیتی ہیں، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب جو ہے وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے اور ساری دنیا کی لعنت اس پر وار جاتی ہے. ہم زیادہ بحث اس پہ نہیں کرتے کہ اس نے شاعری میں کیا کیا گستاخیاں کی ہوئی ہیں، بس مرزا غلام قادیانی کذاب، تو یہ چیپٹر ہی بند ہو جاتا ہے. تو یہی حال جو ہے ڈاکٹر اقبال کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ وہ حرام زادہ جو تھا وہ اصل میں قادیانی تھا. بھئی میں جب کہتا ہوں کہ یار اس نے اپنی اولاد کیوں قادیانیوں کو دی، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی جواب نہیں دیتا. اور ایسے آدمی کو جو اپنی اولاد جیسی عزیز چیز کو مرزئیوں کو دے رہا ہے، نبی کے دشمنوں کو، وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اور لکھ رہا ہے کہ ان کی عزت کرنا. تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، اگر کسی کا فیض ہے تو اس کے ذریعے مجھے ثبوت مل جاتے ہیں اور میں آگے کر دیتا ہوں. لبرل کو خاموش کر رہا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، کوئی کیمبرج کا ہے، کوئی آکسفورڈ کا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں ایچیسن کا ہے، کوئی یہ، لیکن جب میرے رینج میں آئے ہیں تو میں نے ان کو چتھ کے رکھ دیا. یہ نہیں کہ میں کوئی 30 مارہان ہوں، سچ ہے میرے ساتھ اور فیض ہے بس. تو اسی سلسلے میں جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ سم ہاؤ میں ویسے ٹک ٹاک وغیرہ کو زیادہ فالو نہیں کرتا، لیکن اچانک ایک کلپ میرے سامنے آ گیا. میں یہ خاص طور پہ یہ تو اس قسم کے کلپ میں سنتا بھی نہیں ہوں، تو وہ جو ہے وہ آیا تو میں نے سننا شروع کر دیا. مختصر سا کلپ ہے، لیکن کیونکہ اس مختصر سے کلپ میں جو ایک مزید ایک اور ہڈن قادیانی کا جو ہے وہ سراغ مل گیا. اب کیسے میں نے تحقیق کی، کیسے فائنڈ آؤٹ کیا، حالانکہ وہ نام نہیں لے رہا اس آدمی کا. تو جیسے میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، بڑے عہدے صرف مرزئیوں کو ملتے ہیں یا مرزئی نوازوں کو، تو اس لیے
پہلے آپ یہ جو ہے ایک یہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں پھر آپ کو مزید اس کے بارے میں جو میں نے سرچ کی کہ یہ بندہ کون ہے اور کیسے پکڑا، اور اس کو کوئی دنیا کا آدمی جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی غلط آدمی کی نشاندہی کر دی ہے یہ ہوتا ہے فیض، یہ ہوتا ہے میرے داتا کا کرم. اوکے، تو اس لیے میں تو کوئی چیز نہیں، لیکن دیکھیے میں نے کیسے سرے سے سرا نکال کے اس کو نوٹ بنا کے آپ کے سامنے کر دیا، اور دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آغا وسیم نے کسی غلط آدمی کی نشاندہی کر دی ہے. پہلے آپ یہ سنیں کلپ. اب آپ دیکھو نا، ابھی پیچھے ایک ویڈیو چل رہا تھا کہ احمدیوں کا توڑ دیا. انفیکٹ جس گاؤں سے میری فیملی آتی ہے وہاں پہ بھی احمدیہ مسلمان ہیں، پاکستان میں جو رہ گیا ہے. ایک ٹائم تھا 26 بریگیڈر تھے پاکستان آرمی میں اس گاؤں سے، 5 لیفٹیننٹ جنرل، ان میں سے ایک گورنر بنا پاکستان کا. فرسٹ ورلڈ وار میں مائی گریٹ گرینڈ فادر واز دی کمیشنڈ آفیسر، اونلی کمیشنڈ آفیسر فرام دیٹ ولیج. کیوں وہ اس لیے کمیشن تھے کیونکہ ان دنوں میں فرسٹ ورلڈ میں صرف 3 ٹائپ کے لوگ کمیشن ہوتے تھے، ایک رجواڑے والے، ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر. میرے گریٹ گرینڈ فادر ڈاکٹر تھے، بعد میں سول سرجن پنجاب بنے. ٹھیک ہے، اس گاؤں کے اندر اتنی اس گاؤں کی کنٹریبیوشن تھی وار کے اندر کہ برٹش گورنمنٹ نے 2 گاؤں کو ریکگنائز کیا جن کے اندر انہوں نے ایک اسکاٹ لینڈ میں اور ایک ہمارے گاؤں کو توپ دی. اچھا، اس کا نام توپ والا گاؤں ہے. بہت پاکستانی سن رہے ہوں گے اس انٹرویو کو اور وہ جانتے ہیں میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. درمیال کر کے اس گاؤں کا نام ہے. ٹھیک ہے، جس گاؤں کو فار اٹس ملٹری دسٹنگ دیا گیا ہے، آج ادھر کے ملٹری آفیسرز اپنی سروس کر کے دے آر لیونگ پاکستان اینڈ گوئنگ ٹو انڈیا بیکاز دے ور احمدیاز. آج انہی کے گاؤں کا مسجد توڑ دیا. جو پاکستان پورا سینا کرتا ہے کہ ہماری فوج. جناح کا جو فرسٹ فارن منسٹر تھا ظفر اللہ خان، ہی واز احمدی. اینڈ عمران خان جب آئے ہیں تو وہ اپنا فائنینشیل ایڈوائزر ایک احمدی کو لائے تھے، اس کو راتوں رات وہاں سے ہٹایا، واپس بھیج دیا. ہاں، اس کا نام تھا عاطف میاں. اینڈ وہ امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی میں میرے خیال سے شاید ہی از اے پروفیسر آف اکنامکس. اور اس کے بعد سر جو ان کا احمدیز کا جو کریشن آف پاکستان ہے، اس میں سر دے ون آف دا موسٹ لیڈنگ رولز ان کریشن آف پاکستان. انٹلیکچوئل ڈیپتھ ان کے پاس تھی. اینڈ دے ور دا پیپل ایون یو کے میں، جہاں پہ آج کی ڈیٹ میں پاکستانی کمیونٹی سب سے زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. یو کے میں جو پہلی مسجد تھی وہ احمدیوں نے بنائی تھی. وہ آج بھی احمدی مسجد ہے، وہ یونیورسٹی کی پہلی مسجد تھی. اینڈ اس سمے میں بھی جو ان کا جتنا انٹلیکچوئل سپورٹ میں بلیورز اور نان بلیورز مسلم سب ہیں. مسلم میں بہت لوگ ہیں. مسلم کے اندر احمدیہ بھی ہے، مسلم کے اندر قادیانی بھی ہے. احمدی اور قادیانی ایک ہو گیا، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے. جی، یہ جو گنجا بتا رہا ہے کہ میں جس گاؤں سے ہوں وہاں پر کمیونٹی جو ہے بہت بڑی، وہ کیا مرزئیوں کی ہے. اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ 26 اور 27 26 میرے خیال میں کہہ رہا ہے کہ بریگیڈیئر تھے آرمی میں. تو اس میں یہ اپنے گرینڈ فادر کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور 5 لیفٹیننٹ جنرل تھے صرف اس چھوٹے سے گاؤں کے پاک آرمی میں. رائٹ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مرزئی ملٹری اتحاد ہے، تو اس کی سارے اطراف مرزئیوں کے زبانی سامنے رکھتا ہوں. یہ حرام زادے، یہ گشتی کے پتر لبرلز کیسے کہتے ہیں کہ ملا ملٹری اتحاد ہے. آئی نو، مجھے زیادہ جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ پاکستان کے مذہبی طبقے سے ہوئی ہے، کیونکہ مذہبی طبقے کے اوپر بہت سٹرونگ ہولڈ ہے قادیانیوں کا. ان کو وہ کہتے ہیں کہ مرزے کے خلاف بولو، سب کچھ کرو، جو بھی ان کا بیانیہ ہے یہاں تک رہو، باقی آگے نہیں جانا، اور مرزئیوں کو ہی عاشق رسول ثابت کرو. جیسے اقبال ہے، جیسے کیا نام ہے، جنرل ضیاء الحق ہے، عمران خان ہے، اور بہت سارے مادر چود ہیں
جو کہ مطلب مرزئی ہیں اور جن کی جو ہے وہ شہرت عاشق رسول اور اسلام دوست وغیرہ کر دی گئی ہوئی ہے، اور جو اسلام دوست تھے حقیقت میں ان کو یہ زانی شرابی اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، خیر ملحد اور یہ اور وہ. تو بہرحال یہاں جو کیا کہتے ہیں گنگا الٹی بہتی ہے. تو فیکٹس جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بجائے میرے یا کسی کے دعوے کے. آپ زمینی حقائق کو دیکھو، آپ فیکٹس کو دیکھو اور بالکل ذہن سے تعصب نکال کے سرچ کرو تو آپ کو بہت سارے فیکٹس مل جائیں گے، اور آپ جو جو چیزیں میں نے کہی ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ با ثبوت، منہ بولتے ثبوت، کہیں اور سے نہیں، قادیانیوں کے ہی سورس سے، جس کو قادیانی ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. تو جناب یہ خود اقرار کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ میرا کہ پاکستان کی آرمی کے اندر قادیانی ہولڈ بہت سٹرونگ ہے، وہ یہ گنجا بھی اقرار کر رہا ہے. اس نے کہا میرا گرینڈ فادر جو ہے وہ کیا تھا، انگریز کی فوج میں جو کمیشن آفیسر میڈیکل میں تھا، جو بھی آپ نے سن لیا جو کہہ رہا ہے، اور یہ پاکستان کا گورنر بھی رہا. اب اس نے نام نہیں بتایا، علاقے کا بھی بتا دیا، دمیال. آف کورس میں نے دمیال کے اوپر پہلے بھی چاند ایک بہت پہلے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں کتنے قادیانی ہیں یہ وہ. تو یہ ہاں دمیال کے لوگوں کی جو نئی نسل ہے اس کی زیادہ تر وہ برٹش نیشنل ہیں، کیا بولتے ہیں، کینیڈا میں سیٹل ہیں، اور جرمنی وغیرہ میں، دبئی میں بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی. تو یہ ان کی جو پوری آئندہ کی کتنی نسلیں ہیں نا، فنانشلی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں انہوں نے بڑی بڑی عمارتوں اور بڑے بڑے زمینوں پر قبضے کر کے ان کا کرایہ بھی کھا رہے ہیں. تو اسٹیٹ ان کی ہے. تو جب اس نے کہا کہ وہ گورنر بھی تھا اور یہ آرمی میں میڈیکل بیس کے اوپر اور یہ ساری چیزیں، پھر میں نے جب تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا یہ نام آیا. یعنی میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس سے میں نے یہ تحقیق، ہاں البتہ میرے پاس کافی بکس ہیں اس مسئلے کے اوپر، لیکن یہاں مجھے کتاب کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یہاں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی اس کی ساری تفصیلات ہیں کہ جناب عالی یہ جس بندے کا ذکر کر رہا ہے گرینڈ فادر جو تھا اس کا نام ہے جی لیفٹیننٹ جنرل محمد عتیق الرحمان، اوکے، جو پاکستان کا گورنر تھا، پنجاب کا گورنر تھا، اور بہت سارے عہدے تھے. جنرل ضیاء الحق نے اس کو کوئی کمیشن کا وزیر وغیرہ جو بھی چیئرمین وغیرہ بھی بنایا ہوا تھا، یحییٰ خان کے وقت میں بھی، ایوب خان کے وقت میں بھی، اس سے پہلے بھی، سب سیٹ تھا اس کا. تو یہ جو ہے وہ اس کا نام آیا. اب اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ غیر مسلم قادیانی تھا، مسلمان لکھا ہوا ہے، یعنی ہڈن قادیانی. تو یہاں یہ جو گنجا جو ہے یہ جو بتا رہا ہے کہ وہ اس کا گرینڈ فادر تھا اور یہ قادیانی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی آرمی میں اس وقت 5 یعنی ایک وقت میں 5 لیفٹیننٹ جنرل مرزئی تھے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں، آپ خود تحقیق کریں. اور یہ شخص جو تھا یہ کسی کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی کہ یہ اصل میں قادیانی تھا، اور اسی لیے اس کو بڑے بڑے عہدے، جنرل اور گورنر 1 یونٹ میں، اور پھر پنجاب کا گورنر، اور بہت سارے عہدے ضیاء الحق نے بھی اس کو عہدہ دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جو مزید ایک آپ کے پاس ریفرنس آ جاتا ہے کہ یہ قادیانی یوں کا کتنا ہولڈ ہے پاکستان کے اندر.
اب میں اس سے زیادہ اور کیا ثبوت دے سکتا ہوں؟ یہ تو نہیں ہے کہ میں نے ویسے ہی اس کو قادیانی کہہ دیا ہے، میں نے وہ پورا اس کو کنیکٹ کیا ہے. یہ جو آدمی گنجا جو ہے، مچھل گنجا قادیانی، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گرینڈ فادر جو تھا وہ گورنر آف پاکستان تھا. تو بڑی آسانی سے آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ گورنر کون تھا جی پاکستان کا، جو آرمی میں تھا، جس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ بھی لیا، اور پھر اس کو کیا بولتے ہیں میڈیکل میں تھا. تو وہ جو ساری کچھ نظر آتا ہے یہ بھی اسی علاقے کا تھا. ہی واز بورن ان راول پنڈی ڈسٹرکٹ میں. دمیال یا راول پنڈی زیادہ دور نہیں ہے، ویسے بھی راول پنڈی کے اندر پتہ نہیں دمیال بیس بھی ہے، دمیال کلونی بھی ہے، یہ وہ، کیونکہ دمیال جو ہے وہ بہت مشہور ہے قادیانی ملٹری ہسٹری میں. یہ علاقہ جتنے بھی آپ سمجھیں فوج میں بڑے بڑے افسر اور ایون چھوٹے رینک کے بھی، جب وہ کہیں کہ ان کا تعلق دمیال سے ہے تو سمجھ لیں کہ بندہ مرزئی ہے. مجھے یاد آیا کہ جب ہم وہاں رہتے تھے، کیا بولتے ہیں، یہ میں اگلی انشاءاللہ اس میں میں کروں گا. ہم جب ساتھی وہاں تھے، مرحوم کیا نام ہے، جاوید معظم اور یعقوب چینا، اور ہم سب ساتھی کینٹ میں مجید شامی روڈ غالباً اس کا نام تھا، وہاں جب ہم رہا کرتے تھے تو ہمیں ایک دمیال کا ایک آدمی آ کے ملا کرتا تھا. تو وہ ہم تو ایز اے اسٹوڈنٹ جیلی رکھا ہوا تھا نام کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں یہ وہ. تو وہ جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ آ کے تو اکثر جب بھی کبھی سیاست کی باتیں کیا کرتا تھا تو وہ بتایا کرتا تھا کہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ملٹری سے اور یہ دمیال کے ہیں. تو اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ دمیال میں مرزئی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں اس کا آگے ذکر کروں گا. بڑی دلچسپ اس سے باتیں ہوتی تھیں. تو وہ شیخی باز بھی کافی تھا. بہرحال اگر اس کو آئیڈیا ہو جاتا کہ ہم پیپلز پارٹی اور ذوالفقار کے ہیں تو ہمیں پکڑوا دیتا یا بہرحال کچھ. لیکن بہرحال یہ جو بھی چیز ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ دیکھیے اب اس سے بڑا پروف کیا ہوگا کہ اس کا گرینڈ سن آ کے جو بتا رہا ہے کہ وہ قادیانی ہے اور اس کا باپ، اس کا گرینڈ فادر واز گورنر آف پاکستان. تو وہ جو بھی کچھ اس نے بتایا ہے یہ سارا میچ کرتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عتیق الرحمان سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں، اور ان کو ملا کر محنت کر کے تو ہم پاکستان سے جب تک ہڈن قادیانیوں کی پہچان نہیں کروائیں گے ہمیں اپنی مکمل صحیح درست ہسٹری کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہاں لوگ جو ہیں وہ اندھے ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو صاف سامنے چیزیں نظر آنے والی ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ بھی تم نے ضیاء کو کیوں قادیانی کہا ہے، اوکے، جبکہ قادیانی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ مرزئی تھا. یعنی یہ اچانک ان کے منہ سے نکلا ہے، جو میں نے پکڑ لیا، میری گرفت میں آیا، میں نے وہ پبلک میں کر دیا ہوا ہے. پھر وہی عمران خان کے بارے میں بھی وہ صاف بتا رہے ہیں کہ جناب علی اس کا جو چاچا تھا وہ کتنا مرزئی نواز تھا کہ مرزئیوں کی طرف سے اٹھ کے لڑتا تھا. اوکے، اور بے شمار جو چیزیں میں نے سامنے رکھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جس کو جی چاہتا ہے ویسے ہی بغیر دلیل کے قادیانی کہہ دیتا ہے. چلو، جو پھر میں وہی بہرحال یہ مکمل طور پہ دانستہ طور پہ قادیانی ایجنڈے کے اوپر کام کر کے میرے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں. کرنے دو، میرا تو مشن ہے، جاری رہے گا. تو انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو میں مزید بیان کروں گا کہ یہ کیا اس کی مزید بیک گراؤنڈ انشاءاللہ.